یہ ہم نے بات کی کہ ڈیجیٹل پہ کانٹینٹ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کانٹینٹ لوگوں تک پہنچتا کیسے ہیں۔ ان کو ہم چینلز کہتے ہیں، جن چینلز کے تھرو یہ کانٹینٹ آپ کے پاس سے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو وہ چینلز کتنی طرح کے ہیں، اس کے لیے ہم ایک پیسو ماڈل کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ پیسو ماڈل کیا ہے؟ پیسو میں PESO، یعنی کہ یہ جو پیسو ورڈ ہے یہ مخفف ہے ان 4 لفظ کا، جس میں پیڈ، ارنڈ، شیئرڈ اینڈ اونڈ، یہ 4 میڈیا چینلز ہیں جس کو ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل میں یہ 4 چینلز کیسے یوز ہوتے ہیں اور اس پہ کانٹینٹ کیسے یوز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پیڈ میڈیا کی۔ پیڈ میڈیا وہ میڈیا ہے جہاں پر آپ کا جو بھی ٹریفک آ رہی ہے یا جو بھی کانٹینٹ آپ اس کے پیڈ کے اوپر دے رہے ہیں، اس کو آپ پیسے لگا کے دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کا کانٹینٹ لوگوں تک تب پہنچے گا جب آپ پیسے لگائیں گے، تو اس کو ہم پیڈ میڈیا کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو سرچ انجن پہ لگا دیں یا سوشل میڈیا پہ لگا دیں یا کسی انفلوئنسر کو دے دیں، تو آپ بیسیکلی جب پیسے لگا رہے ہیں تو وہ پیڈ میڈیا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا میڈیا ہے وہ ہے ارنڈ میڈیا۔ ارن میڈیا کی ایگزامپل آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ ارن کیا ہو۔ اب ارن کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ کمائی کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے اپنے کانٹینٹ میں جو ٹریفک ہے وہ کمانی ہے۔ وہ کیسے کمائی جاتی ہے؟ وہ آپ کی گڈ ول ہو سکتی ہے، وہ آپ کی پروڈکٹ اچھی ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی اچھا بیہیویئر ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ارن میڈیا ہوتا ہے۔ اس کو PR بھی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جو ڈیجیٹل پہ PR ہوگی وہ آپ کا ڈیجیٹل پہ ارن میڈیا ہوگا۔ اس میں انفلوئنسر مارکیٹنگ بھی آتی ہے، لیکن پیسوں کے بغیر۔ اگر آپ پیسے دے رہے ہیں تو پیڈ میڈیا کاؤنٹ ہوگا، لیکن اگر آپ پیسے نہیں دے رہے اور پھر کوئی انفلوئنسر آپ کی پروڈکٹ پکڑتا ہے اور اس کو اپنی آڈینس تک پہنچاتا ہے، ویڈیو کے تھرو، امیجز کے تھرو، یا جس طرح سے بھی وہ آپ کی بات کرتا ہے، آپ کا میسیج اگر کسی انفلوئنسر کی آڈینس تک پہنچتا ہے تو وہ بھی ارن میڈیا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ارن کیا ہے، اور اگر اچھی تھی تو کسی نے بات کی اس کے بارے میں، اگر آپ کی چیز اچھی نہیں ہوگی تو کوئی بات اس کے بارے میں نہیں کرے گا۔ اس میں ایک اور ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں، آپ نے اگر کوئی کام اچھا کیا ہے تو لیٹس سے ٹی وی چینل آپ کو بلا لیتا ہے انٹرویو کرنے کے لیے۔ اب ایک ٹی وی کی بہت بڑی آڈینس ہوتی ہے، نہ صرف ٹریڈیشنل بلکہ ڈیجیٹل پہ بھی ٹی وی چینلز کے پروگرام ریکارڈڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ کو ٹی وی بلا کے انٹرویو کر لے، تو وہ آپ نے پیسے تو آف کورس ان کو نہیں دیے، لیکن وہ جو ریچ آپ کی ملی وہ آپ کی ارن میڈیا میں کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ وہ آپ نے کسی نہ کسی وجہ سے کمایا تھا، وہ شہرت آپ نے کمائی تھی۔ تو پیڈ میڈیا کے بعد ارن میڈیا ہے، ارن میڈیا کے بعد ہے شیئرڈ میڈیا۔ اب شیئرڈ میڈیا وہ سارے پلیٹ فارم پہ جو میڈیا، جو ٹریفک آپ کو ملتی ہے، جس کو ہم شیئرڈ چینلز کہتے ہیں، یعنی کہ جہاں کنٹینٹ شیئر ہوتا ہے۔ اس میں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈ ان، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کتنے اور سوشل میڈیا چینلز موجود ہیں۔ ایسے بے شمار چینلز ہیں جس میں آپ یہ کنٹینٹ شیئرنگ کرتے ہیں لوگوں سے، آپ اپنا کنٹینٹ یا ان کا کنٹینٹ وہ آپ سے شیئر ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے چینلز شیئرڈ میڈیا میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ سوشل میڈیا بھی اسی کو ہی آپ کہتے ہیں۔ تو جتنا بھی کنٹینٹ آپ کا شیئرڈ میڈیا پہ جاتا ہے وہ آپ کا شیئرڈ کنٹینٹ ہوتا ہے، یعنی کہ شیئرڈ میڈیا اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے۔ اس میں اگر آپ اگین پیسے دے رہے ہیں تو وہ پیڈ سوشل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ہے تو شیئرڈ میڈیا پہ لیکن آپ نے پیسے دیے ہیں، تو یہ کانٹینٹ آپس میں اوور لیپ ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اگر پیڈ میڈیا ہے تو ارن میڈیا نہیں ہو سکتا، پیڈ اینڈ ارن کا کمبینیشن ہو سکتا ہے، پیڈ اینڈ شیئرڈ کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے، ارن اینڈ شیئرڈ کا بھی کمبینیشن ہو سکتا ہے۔ تو پیسوں میں P از فار پیڈ میڈیا، E فار ارن میڈیا، S فار شیئرڈ میڈیا۔ ہم نے 3 میڈیا ڈسکس کر لیے۔ اب ہم بات کریں گے چوتھے اور فائنل میڈیا ٹائپ کی، وہ ہے اونڈ میڈیا۔ اب اون میڈیا سے مثال وہ سارا کنٹینٹ جو آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا کنٹینٹ جس کی ملکیت آپ کے پاس ہو۔ اب آپ سوچیں گے کہ سارا کنٹینٹ ہی میرا ہے، تو یہ کیسا ہوا کہ میرے پاس کچھ کنٹینٹ کی ملکیت نہیں ہے؟ تو جی، اگر آپ نے کنٹینٹ کہیں سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے تو وہ اونرشپ سے نکل کر آپ کی اور وہ پلیٹ فارم کی اونرشپ میں چلا جاتا ہے۔ آلدو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ پلیٹ فارم وہ اپنے ڈیٹا بیس میں سے ڈیلیٹ نہ کرے، وہ آپ سے ہائڈ تو ہو جائے، لیکن اگر کل کو کوئی کورٹ نوٹس آتا ہے، ان کو کوئی لیگل نوٹس آتا ہے، تو شاید وہ آپ کی ہسٹری نکال کے آپ کے ڈیٹا کو واپس نکال کے رکھ دیں۔ تو شیئرڈ میڈیا میں جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کے کنٹرول سے نکل کے ان پلیٹ فارمز کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، وہ اس کو بعد میں شیئر بھی کریں نہ کریں، آپ کا پیج بلاک کر دیں، اس میں یہ ہمیشہ ڈر رہتا ہے، اور اس کے آف کورس فائدے بھی ہیں کیونکہ آڈینس وہاں پر موجود ہے۔ تو آپ نے جو اون میڈیا کو انڈرسٹینڈنگ لینی ہے وہ یہ کہ آپ کے جو اپنا کنٹینٹ ہے، جو آپ کی اپنی ویب سائٹ پہ ہوسٹڈ ہے، وہ اون میڈیا کی بہترین ایگزامپل ہے۔ یعنی کہ
ویب سائٹ آپ کی تب تک آپ کے پاس رہے گی جب تک آپ اپنی ڈومین اور ہوسٹنگ کے پیسے دیتے رہیں گے، اور یہ کنٹینٹ آپ سے کچھ چھین نہیں سکتا کیونکہ یہ آپ کی ملکیت میں آپ کے پاس آپ کی مرضی سے ہوسٹڈ ہے۔ تو آف کورس آپ کو ڈومین اور ہوسٹنگ کے پیسے دینے ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھا فیس بک بند ہے تو آپ کا کنٹینٹ چلا گیا، اگر گوگل بند ہوتا ہے تو آپ کا کنٹینٹ چلا گیا، اگر کسی نے آپ کو بلاک کر دیا تو آپ کا کنٹینٹ چلا گیا۔ تو جب بھی ہم ڈیجیٹل پہ کانٹینٹ کی بات کریں گے یا میسیج کی بات کریں گے تو ان 4 بڑے چینلز کے اندر ہی شیئرڈ ہوتا ہے، وہ پیڈ پہ ہوگا، ارن پہ ہوگا، شیئرڈ پہ ہوگا یا اونڈ میں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے اور کیوں ہے؟ تو ان سب میڈیا چینل میں سب سے امپورٹنٹ وہ میڈیا ٹائپ ہے جس میں کانٹینٹ آپ کی ملکیت میں ہے، یعنی کہ آپ کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے کانٹینٹ کو اون کریں۔ اب یہاں پر کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ عثمان صاحب ہم تو سوشل میڈیا روز کرتے ہیں، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، فلانے نے فیس بک پیج بنایا وہ تو بہت آگے چلا گیا، فلانے نے انسٹاگرام پیج بنایا وہ تو بڑی سیلز ہوتی ہیں۔ جی بالکل ہوتی ہیں، میں ہرگز بھی کسی ایک میڈیا کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے کنٹینٹ اپنی ملکیت میں لے کر آئیں۔ اب یہ کیسے آئے گا؟ فار ایگزامپل آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لگانی ہے تو کیوں نہیں پہلے اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں؟ آپ پہلے پوسٹ اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں اور وہ کنٹینٹ پکڑیں، اسی کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں اور ساتھ لنک دے دیں کہ جو سوشل میڈیا کی ٹریفک ہے وہ واپس گھوم کے آپ کی ویب سائٹ پہ آ جائیں۔ اگر آپ نے انفلوئنسر سے بات کرنی ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کی وہ ٹریفک ہمیشہ کے لیے سوشل میڈیا میں دفن ہو جائے، وہ تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کی ایک انہوں نے شاؤٹ آؤٹ دیا ہے وہ وہیں پر ختم ہو جائے، آپ اس کو اس طرح سے دیں کہ جی آپ شاؤٹ آؤٹ دیں تو ہمارے برانڈ کا نام یا ہماری ڈومین کا نام ضرور دیجیے گا، تاکہ وہاں سے جو آڈینس جنریٹ ہوتی ہے وہ صرف لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہ ہو بلکہ واپس آپ کے اون میڈیا میں آ جائے۔ کیونکہ جب آپ کے پاس اون میڈیا میں ٹریفک آئے گی تو وہ آپ اس سے ڈائریکٹ انٹریکشن کریٹ کر سکتے ہیں، آپ ان سے ای میل لے سکتے ہیں، ان کا نمبر لے سکتے ہیں، ان کو اپنی ڈفرینٹ آفرز دکھا سکتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے آپ نے پیسے لگا کے ٹریفک لینی ہے تو بالکل لگائیں، لیکن ٹریفک واپس اپنے ویب سائٹ پہ لے کر آئیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف لائکس کی کیمپین چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی مجھے لائکس چاہیے۔ وہ لائک کیا ہے؟ لائک ایک نمبر ہے جس کی ریچ اب آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لائکس نہ لیں، میں یہ کہتا ہوں کہ صرف لائکس نہ لیں۔ آپ لائکس کی کیمپین چلا کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک سرٹن نمبرز آپ کو سیٹسفیکشن دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، 10 15 20 ہزار آپ نے لائکس لے لیے، اس کا فائدہ کیا ہے اگر ان لائک سے سیلز نہیں نکلتی؟ اگر آپ کے پاس 5000 لائکس ہیں لیکن وہ ریلیونٹ کسٹمر نے لائک کیا ہے، وہ ویٹ کرتے ہیں آپ کا کہ جب آپ کا کنٹینٹ پبلش ہوگا تو وہ فوراً اس کو دیکھیں گے بھی، شیئر بھی کریں گے اور خود اس پہ ایکشن بھی لیں گے، تو وہ 5000 اس 50000 لائک سے بہتر ہیں جو کہ آپ کو پیسے دیں گے، بیکاز کہ الٹیمیٹلی ہم نے بزنس میں پیسے کمانے ہیں۔ ہمارا ٹوٹل مقصد مارکیٹنگ کا یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی پروڈکٹ یا اپنی اویئرنیس دیں تاکہ الٹیمیٹلی ہماری سیلز گرو ہوں۔ اگر ہماری سیلز گرو نہیں ہو رہی تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو اگر میں اس کو سمرائز کروں تو پیڈ میڈیا، ارن میڈیا، شیئرڈ میڈیا اینڈ اون میڈیا، یہ چاروں امپورٹنٹ ہیں، آپ نے چاروں کو انیبل کرنا ہے، لیکن پریفرنس دینی ہے اون میڈیا کو، کیونکہ آپ کی ویب سائٹ پہ جب کوئی آئے گا تو وہ صرف آپ ہی کی ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہے، وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہا۔ آپ کی ایک پروڈکٹ دیکھنے آیا تھا، وہ 10 پروڈکٹس اور بھی دیکھ سکتا ہے۔ آپ اس کو فری گائیڈ دے سکتے ہیں، فری ای میل اس کا لے سکتے ہیں، اس کا نمبر لے سکتے ہیں، آپ اس کو سپورٹ دے سکتے ہیں، اس کو آپ چیٹ بوٹ کے تھرو آپ اس کو کوئی میسیج بھیج سکتے ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن بھیج سکتے ہیں۔ اس سارے کام آپ تب کر سکتے ہیں جب کوئی آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا۔ لیکن اگر آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی نہیں آ رہا اور آپ اپنے فیس بک پیج کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، انسٹاگرام کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، آپ اپنے ٹک ٹاک پہ فوکس کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹینٹ وہیں کا وہیں رہ جائے، جہاں پر وہ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں 10 ویڈیوز کی ان کو اور بھی آپشن نظر آ رہی ہیں، وہ ڈسٹریکٹ فوراً ہو جائیں گے۔ اگر آپ فیس بک پیج پہ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہو تو اس کو کسی کا میسیج آ سکتا ہے، وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی ٹی وی چینل کی بات کی ہے تو اس میں آپ کا جو کنٹینٹ ہے کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن اگر وہ آپ کو مینشن کر دیں تو اس میں سے کچھ پرسنٹیج اگر آپ کے پاس ویب سائٹ پہ آتی ہے تو آپ کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ سو پیسو ماڈل کو اس لیے میں امپورٹنس دیتا ہوں کیونکہ اس میں ایک تو چاروں چینلز کی امپورٹنس بتائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی اگر آپ نے اتھارٹی بلڈ کرنی ہے تو اس کے آپ نے سینٹر میں رہنا ہے، آپ نے چاروں کو انیبل کرنا ہے، اور سب سے زیادہ امپورٹنس آپ نے اپنے کنٹینٹ کو دینی ہے، کیونکہ جو آپ کا کنٹینٹ ہوگا وہ فار ایور آپ کا ہوگا۔ پیجز بند ہو سکتے ہیں، بلاک ہو سکتے ہیں، پلیٹ فارمز ختم ہو سکتے ہیں، آج ایک سوشل میڈیا چینل ہے، کل 10 اور آ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 10 سال میں کتنے چینلز آئے اور بند ہو گئے، اور آج ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے نئے چینلز اب مین اسٹریم پہ آ گئے ہیں،
اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو آج ایکٹیو ہیں، جو آج پاپولر ہیں، آنے والے وقت میں ختم ہو جائیں اور تب تک کچھ نیا آ جائے. سو ہمیشہ چینل جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، لوگ ایک چینل سے دوسرے چینل پہ جمپ کرتے رہتے ہیں. آپ نے انشور یہ کرنا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ جمپ کریں. جہاں جہاں پر آپ کی آڈینس ہے وہاں پر آپ ان کو فالو کریں، اپنا بزنس ان تک لے کر جائیں، بٹ ہمیشہ کوشش کریں کہ واپس ٹریفک اپنے اونڈ میڈیا پر لے کر آئیں، جو کہ آپ کی ویب سائٹ، کیونکہ جو آپ کا ای میل کانٹینٹ ہے، جو آپ کا ای میل فون نمبر ہے، وہ آپ کا ایسٹ ہے. سو ان شارٹ، اگر ڈیجیٹل میں آپ کا کچھ ایسٹ ہے تو وہ ہے آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن آپ کی ڈائریکٹ آڈینس کے ساتھ. سو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی تھیں: سرچ، سوشل، ڈائریکٹ اینڈ ریفرل. سو الٹیمیٹلی بزنس یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ کسٹمر سے بن جائے، کہ میں ادھر ادھر دیکھے بغیر میں آپ سے آ کے چیز خریدوں یا آپ مجھ سے آ کے چیز خریدیں. تو ڈیجیٹل میں کیسے ہوگا؟ ڈیجیٹل میں تب ہی ہوگا جب آپ کو میری ویب سائٹ یاد رہ جائے یا میرے پاس کوئی ذریعہ ہو آپ تک پہنچنے کا، یعنی کہ آپ کا ای میل یا آپ کا فون نمبر. تب ہی میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ بلڈ کر سکتا ہوں. اور اگر میں اس ڈائریکٹ ریلیشن شپ کو اتنا اچھا رکھوں کہ نہ صرف آپ خوش ہیں بلکہ آپ اتنے خوش ہیں کہ آپ دوسروں کو لے کر آئیں گے میرے پاس. آپ نہ صرف خود بار بار میرے پاس آئیں گے، میری ریپیٹ سیل ہوگی، بلکہ آپ دوسروں کو بھی میری تعریفیں کریں گے، جو کہ ورڈ آف ماؤتھ یا ریویوز بیسڈ مارکیٹنگ ہے، ریفرل مارکیٹنگ ہے. وہ تبھی ایکٹیو ہوگی جب میری ڈائریکٹ مارکیٹنگ اچھی ہوگی.